السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس لیکچر نمبر 557 557 سورہ الاحزاب آیات 41 تا 49۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کے اندر تفکر کرنا، اس کے معنی سمجھنا، اس کے مفہوم پہ غور و فکر کرنا، اور قرآن کریم کے بیان کردہ احکامات کے مطابق اپنے شب و روز بسر کرنا، یہ ہے قرآن کریم فرض۔ 22واں پارہ سورۃ الاحزاب، سورت کے 6 رکوع کا آغاز، آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرنا۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تسبیح کرو اس اللہ کی صبح اور شام۔ هُوَ الَّذِي، وہی ذات ہیں، يُصَلِّي عَلَيْكُمْ، جو صلاۃ بھیجتے ہیں تم پر، وَمَلَائِكَتُهُ، اور اللہ کے فرشتے بھی، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ نکال دے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور ہمیشہ سے وہ ایمان والوں کے ساتھ مہربان ہیں۔ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلام، ان کا تحفہ ہوگا جس دن ملیں گے اس اللہ سے سلام کا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور تیار کیا ان کے لیے عزت والا اجر۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو، شاہدا ومبشرا ونذیرا، گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، وداعیا، اور بلانے والا، الی اللہ، اللہ کی طرف، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چراغ روشن، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، یہ کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل ہے بہت بڑا۔ وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور نہ آپ پیروی کیجئے کافروں کی اور منافقوں کی، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور چھوڑ دیں ان کی اذیتوں کو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ بھروسہ کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کافی ہیں اللہ کارساز۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومنہ عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر طلاق دے دو تم انہیں، من قبل ان تمسوہن، ان کو چھونے سے پہلے، فما لکم علیہن من عدت، پس نہیں تمہارے لیے ان پر کوئی عدت، تعتدونہا، کہ تم اسے شمار کرتے رہو، فمتعوہن، پس انہیں فائدہ دے دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور چھوڑ دو انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دینا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور اس پہ جو رد عمل منافقوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے آیا، دیگر جتنے معاملات گزرے، ان کے نتیجے میں یقیناً ایک مسلمان کا دل پسپا ہو جاتا ہے۔ مسلمان پریشان حال سے رہتے تھے کہ یہ کیسی چیمی گوئیاں، کیسی باتیں ہمارے اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے خلاف سننے کو ملتی ہیں۔ تو اللہ کریم نے یہاں سے گفتگو کا روئے سخن اپنے ذکر کی طرف موڑ دیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، جتنی اذیتیں سننے کو ملیں اتنا تم لو اپنے رب سے لگا لیا کرو، اتنا اپنے آپ کو ذکر میں مشغول کر لیا کرو۔
ذکر الہی کے اتنے فوائد ہیں کہ یہ ایام، ہفتے اور مہینے اور سال بیت جائیں، میں اللہ کے ذکر کے فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الوابل الصیب، اس میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کے 100 فائدے شمار فرمائے ہیں، اور 100 کے 100 انتہائی تفصیل کے ساتھ ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ میری نظر سے نہیں گزرا، عربی کتاب ہے الوابل الصیب، کہ ذکر الہی کے کتنے فوائد ہیں۔ اس سے قبل ہم نے 35 نمبر آیا مبارکہ جو پڑھی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، تو اس کے آخر میں بھی اللہ کریم نے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد ہیں اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں ہیں۔ اللہ کا ذکر یہ انسان کو دنیا کی کامیابیوں میں بھی سبقت دیتا ہے، آخرت میں بھی سبقت دیتا ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو حضور نے، جیسے رستے میں ایک سپہ سالار یا لیڈر لوگوں کی تھکن کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات سنا دیتا ہے نا، اکثر ہوتا ہے ہم سفر میں ترجیح اس چیز کو دیتے ہیں کوئی بندہ ساتھ ہو جائے، رستے میں باتیں شاتیں کرتے جائیں گے، سفر کٹ جائے گا۔ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، جمدان ایک پہاڑ ہے عرب کے اندر، وہاں سے گزر رہے تھے تو حضور صحابہ کو فرمانے لگے سیرو ھذا جمدان، چلو چلو جلدی چلو، یہ جمدان پہاڑ ہے، اور ساتھ ساتھ فرمانے لگے سبق المفردون، مفرد لوگ سبقت لے گئے۔ صحابہ کرام ٹھٹک گئے، حیران ہو گئے، حضور یہ جن کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے یہ کون مفردون ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جو جتنا زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے گا اتنا زیادہ کامیاب ہو جائے گا۔ یوں سمجھیے کہ یہ ذکر کامیابی کی کنجی ہے، ضمانت ہے یہ کامیابی کی، یہ میری اور آپ کی بات نہیں، یہ سرور کائنات کی بات ہے۔ سبق المفردون، جو جتنا زیادہ ذکر کرنے والا وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کریم ان کو کامیاب فرما دیتے ہیں، وہ کامیاب فلاح و فوز کو حاصل کر لیتے ہیں اور وہ لوگ سبقت لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے تو حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء اس روایت کے راوی رضی اللہ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال تو بڑے ہیں، اعمال تو بڑے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرے، صدقات، خیرات اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، گردنیں اڑانا یا خود شہید ہو جانا، بڑے بڑے اعمال ہیں، کیا میں ان سب اعمال سے بڑا ایک عمل نہ بتاؤں؟ سبحان اللہ، ان سب اعمال کی نسبت ایک عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام تو ہر وقت متمنی تھے، سالک تھے، صحابہ کرام پوچھتے رہتے تھے کہ ہمیں کون سا عمل ہے جو اللہ کا قرب نصیب فرما دے۔ حضور وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا بجائے اس کے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، میں اس سے بھی بہتر ایک عمل بتاتا ہوں، تمہاری گردنیں اتاری جائیں یا تم دشمنوں کی گردنیں کاٹو، اس سے بھی بڑا عمل ہے۔ حضور ضرور فرمائیے۔ تو سرکار نے جو ریکمینڈ فرمایا ایک ایسا عمل، وہ کیا تھا؟ فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ایسی چیز ہے جو انسان کو تمام اعمال سے زیادہ نیکیوں کے انبار نصیب فرما دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کے سوال کیا، احکام تو بہت ہیں، مجھ سے عمل نہیں ہوتا سب احکام پہ، بتقاضۂ بشریت، احکام تو بہت ہے اسلام کے، سرکار مجھے کوئی ایک چیز بتا دیجئے جس کو میں پکا پکڑ لوں، تھام لوں۔ حضور نے فرمایا تھا اللہ کا ذکر کیا کر۔ وہ سوال کیا کرتا ذرا توجہ کیجیے، سوال کیا ہے؟ اعمال بہت سے ہیں، مجھ سے نہیں زیادہ عمل ہوتے، سارے احکامات پہ مجھ سے نہیں چلا جاتا، سرکار کوئی ایک عمل فرما دے۔ فرمایا اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو، ہر وقت تمہاری زبان سے اللہ کا ذکر چلتا رہے، اور یہ یاد رکھیے کہ ذکر صرف گنتی پوری کرنے کا نام نہیں، یہ بات یاد رکھیے، ذکر صرف گنتی پوری کرنے کا نام نہیں، بلکہ ذکر کی اصل حقیقت یہ ہے
کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ سورہ ال عمران کی 135 نمبر جو آیا مبارک ہے کہ جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں پھر اللہ سے آ کے معافی مانگتے ہیں، ذکر اللہ، ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں، اللہ یاد آ گئے، کام بن گیا، اللہ یاد آ گئے، کام بن گیا۔ وہ صحیح البخاری میں جو کئی مقامات پہ امام بخاری روایت لے کے آئے ہیں، 7 لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے، وَرَجُلٌ، ایک ایسا بندہ ہے، ذکر اللہ خالیہ، اکیلا ہی بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے اللہ 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 کی یاد آ گئی۔ اب اس میں ذات کو پڑھتا ہے اور گہرائی میں جا کے پڑھتا ہے۔ ویسے تو لفظ اللہ میں کتنی دفعہ کہہ رہا ہوں، آپ کتنی مرتبہ سن رہے ہیں، لیکن یہ دعا کیا کریں کہ اللہ کریم ہمیں ایمان کے اس درجے پہ پہنچا دے جو سورہ انفال میں آپ پہلے پڑھ آئے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے جب اللہ سنتے ہیں ان کا دل کانپ جاتا ہے، ایمان والے جب اللہ پڑھتے ہیں ان کے دل میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ دعا کیجئے ذکر کی اس بلندی پہ میں اور آپ پہنچ جائیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ اکیلا ہی بیٹھا ہے، بیوی سوئی ہے پاس، بچے سوئے ہیں، بہن بھائی سوئے ہیں، ماں باپ سوئے ہیں، خامن سویا ہے، کوئی پتہ نہیں، یہ اللہ والے بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے یہ پڑھتے ہیں اللہ اللہ اللہ، اتنی گہرائی میں جا کے پڑھا، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے ایک آنسو نکل گیا۔ میں آپ کو اپنی اور آپ کی غلطی بتاؤں ایک، ہم ابھی اس معیار پہ نہیں پہنچے، حقیقت کو ماننا چاہیے۔ اس کی وجہ میں ابھی آپ کے سامنے کھانے والی کسی چیز کا ذکر کروں، وہ چیز یہاں موجود نہیں ہوگی، لیکن فوراً ہمارا امیجن اس کے ٹیسٹ کو محسوس کرے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں منہ میں پانی آ گیا، یار کھانے پینے والی چیزوں کے نام لے رہے ہو، منہ میں پانی آ گیا۔ میرا سوال اپنے آپ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، کھانے والی چیزوں کا نام سن کے ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے، اللہ کا نام سن کے ہماری آنکھوں میں پانی کیوں نہیں آتا؟ معلوم ہوتا ہے ابھی ہم ذکر کی اس منزل پہ نہیں پہنچے، ابھی معرفت کی ان منزلوں کو ہم نے طے نہیں کیا، ابھی ہم نے ایمان کی اس کسوٹی کو، اسٹینڈرڈ کو نہیں پایا۔ بس یہی دعا ہے صبح کی ان خاموش ساعتوں میں، کل والے فرشتے جا رہے ہیں، ابھی نئے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، فرشتے ان صفوں میں موجود تھے جب نماز فجر با جماعت آپ پڑھ رہے تھے، یہ حدیث مبارکہ کا مسئلہ میری بات نہیں ہے۔ تو ایسے مبارک لمحات میں جب اللہ کی رحمت بھی برس رہی ہوتی ہے اور حضور نے اس وقت کی برکت کے لیے خصوصی دعا امت کے لیے فرمائی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ کہیں ہمیں ذکر کے لیے اپنے کام میں لے آئے، کہیں ہمارے 100 کوتاہیاں بتقاضۂ بشریت میرے اندر آپ کے اندر موجود ہیں، لیکن دعا کیجئے کہ ہم اس سٹیٹس پہ پہنچ جائیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی اللہ بولے ففاضت عینا، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ اگر کھانے والی چیز سن کے، کسی ٹیسٹی چیز کو سن کے، کسی کرسپی چیز کو سن کے ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے، اللہ کا نام سن کے ہماری آنکھوں میں پانی کیوں نہیں آتا؟ ہم وہ لذت کیوں نہیں محسوس کر رہے؟ ہم وہ محبت کیوں نہیں محسوس کر رہے؟ تو حضور فرماتے ہیں اکیلا ہی بیٹھا تھا، اس نے اللہ لکھا کہیں دیکھ لیا یا کہیں پہ پڑھ لیا یا اس کے کانوں میں آواز آ گئی یا اس کے اپنے منہ سے اللہ 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 لفظ نکلا، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ قیامت کو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کی چھاؤں نصیب فرما دیں گے، اور اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا مانوس کر لیجئے کہ میرے بھائی جس دن میرے عزیز ہمارا آخری وقت آئے اور فرشتے لینے والے آئیں تو دعا کیا کریں ہم اللہ اللہ پڑھتے ہی ہماری روح قبض ہو جائے۔ ابھی کل ہماری جماعت کے عظیم عالم دین حافظ عبد الرحمن مکی رحمت اللہ علیہ، بہت جید اسکالر تھے، وہ رحلت فرما گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو مجھے دوست بتا رہے تھے ہسپتال میں داخل تھے تو ان کے ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ کہنے لگے وہ دیکھو لینے والے آ گئے، وہ دیکھو لینے والے مجھے آ گئے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، روح پرواز ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے میری اور آپ کی موت بھی ایسی آئے۔ اپنے آپ کو اتنا مانوس کر لیجئے
کہ ادھر لفظ اللہ سنا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دل ایسے جھٹکا کھائے، دل کانپ اٹھے اللہ سن کے۔ یہ کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، یہ ہمارے مالک کا اس میں ذات ہے، ہمارے خالق کا اس میں ذات ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، حکم دیا جا رہا ہے جیسے نماز فرض ہے ویسے ذکر فرض ہے۔ حقیقت بات ہے، یہ مبالغہ رہی نہیں، قرآن کریم کی تفسیر کر رہا ہوں۔ اذکر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، او ایمان والو اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ کتنا کرنا ہے؟ ذکرن کثیرا، بہت زیادہ کرنا ہے۔ کتنا کرنا ہے؟ صحیح البخاری کی وہ روایت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، سیدہ عائشہ نے جو فرمایا رسول اللہ علیہ السلام ہر وقت ہی اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر وقت ہی اللہ کا ذکر کرتے تھے، اپنے آپ کو صحابہ فرماتے ہیں حضور ہمارے ساتھ بات چیت بھی فرما رہے ہوتے اور ساتھ میں گنتا ہوتا حضور 100 دفعہ تسبیح بھی کر لیا کرتے تھے۔ بات بھی چل رہی ہوتی تھی لیکن دل کو ذکر سے غافل نہیں ہونے دینا، اپنے دل و دماغ کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دینا۔ جس دل میں اللہ بستے ہوں، اللہ کی یاد بستی ہو، جس دماغ میں اللہ کے لیے سوچیں چلتی ہوں، وہ یوں سمجھیے کہ جیتا جاگتا جنتی ہے، بس زمین پہ پھر رہا ہے، اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے اپنے اصل گھر جانے کے لیے اور اپنے رب سے ملاقات کے لیے۔ ذکرن کثیرا، بہت کثرت سے ذکر کیا کریں، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام تسبیح بھی کیا کریں، اللہ کے نام کی تسبیح کیا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کے نام کی تسبیح یہ بہت ضروری ہے، صبح بھی شام بھی۔ بکرا کہتے ہیں پہلے پہر کو، یہ ابھی جو شروع ہو رہا ہے، اصیلہ کہتے ہیں پچھلے پہر کو جو مغرب سے شروع ہوتا ہے رات گئے تک۔ صبح و شام اللہ کے نام کی تسبیح ضرور کیجئے، اپنا معمول بنا لیجئے، رب کریم بڑی رحمتیں فرما دیں گے۔ اور ملے گا کیا؟ ایڈوانٹیج کیا ہے؟ هو الذی، جس کا ذکر کرنا ہے وہ اللہ کریم بڑے قدردان ہیں۔ شاکر جب انسان کے لیے بولا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے شکر کرنے والا، اور لفظ شاکر جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بڑی قدر کرنے والا۔ تو اللہ بڑے قدردان ہے، واللہ شاکر علیم، اللہ جاننے والے ہیں، قدردان ہیں۔ اب اللہ کیسی قدر فرماتے ہیں ذاکر بندے کی؟ هو الذی، وہ اللہ کی ذات ہے، یصلی علیکم، تم ذکر کرتے جاؤ اللہ تم پہ رحمتیں فرماتے جائیں گے، تم ذکر کرتے جاؤ اللہ تم پہ دعائیں بھیجتے جائیں گے، تم ذکر کرتے۔ لفظ صلاۃ کے بڑے معنی ہیں، رحمت، درود، دعا، یہ سارے معنی ہیں۔ تم ذکر کرتے جاؤ، پہلے پڑھ نہیں آئے ہم دوسرے پر، فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکرولی، میرا شکر کرتے رہو، تسبیح کرتے رہو، ولا تکفرون، کفر نہ کرنا کبھی بھی۔ تو اس لیے جتنا اللہ کا ذکر، فرق ہے، دیکھیے میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں آپ میں بیٹھ کے، ہم اکٹھے بیٹھ، میں بھی گنہگار آپ بھی ہم ایک جیسے ہیں سارے، ہم اللہ کا ذکر اپنے جیسے لوگوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں۔ اذکرکم، اللہ ہمارا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں جو بہترین مخلوق ہے، اللہ وہاں ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں والذی، وہ اللہ کی ذات، یصلی علیکم، وہ تم پہ رحمتیں بھیجے گا، ذکر کی وجہ سے تم پہ درود آئے گا، تم پہ برکتیں آئیں گی، تم پہ دعائیں آئیں گی، نیک تمنائیں میسر ہوں گی، وملائکتہ، اللہ کے فرشتے بھی تمہارا ذکر کریں گے، تمہارا تذکرہ عام ہو جائے گا۔ اور فائدہ کیا ہوگا ذکر کا؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ کریم تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال دیں گے۔ اندھیرے کئی قسم کے ہو سکتے ہیں، وہ جہالت کے اندھیرے، گمراہی کے اندھیرے، وہ غموں کے اندھیرے، وہ دکھوں کے اندھیرے، بے روزگاری کے اندھیرے، مالی مشکلات کے اندھیرے، معاشی پریشانیوں کے اندھیرے۔ ہر اندھیرے سے نکلنا ہے، ایک رستہ اختیار کر لو، اللہ کے ذکر سے لو لگا لو، اللہ کا ذکر شروع کر دو۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے مالک کی رحمت کا دروازہ نہ کھلے تم پر، اللہ کے ذکر سے بس ہم لو لگا لے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں گے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ کریم ایمان والوں کے ساتھ بڑی شفقت ہمیشہ سے کرنے والے ہیں۔ شرط ہے ہم مومن بن جائیں، اللہ کی شفقتیں ہمارے لیے ہی ہیں۔ تحیتہم یوم یلقونہ السلام، پھر یہ ذکر کرنے والوں کو ایک گفٹ ملے گا۔ تحیہ عربی میں تحفے کو کہتے ہیں،
ایک تحفہ ملے گا. کس دن ملے گا؟ یوم یلقونہ، جس دن کے لیے اس نے تیاری کی تھی. الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کی محبت اس کو سونے نہیں دیتی. اللہ کو دیکھا نہیں، تہجد کے وقت اللہ سے دعائیں مانگتا ہے. اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کی یاد سے روتا رہتا ہے. اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کی محبت کا دم بھرتا ہے. قیامت کا دن ہوگا، اب ملاقات ہو جائے گی. دعا کیجیے اللہ قیامت کو ہمیں اپنی ملاقات نصیب فرما دے. حدیث شریف میں آتا ہے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں. جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ بھی اسے نہیں ملنا چاہتا. یہ دعا کیا کریں کہ ہمارے دل میں ہر وقت یہ جذبہ ہو ہم نے اللہ سے ملنا ہے، میں نے اپنے اللہ جی سے جا کے ملنا ہے، میں نے اپنے اللہ جی سے اپنے اللہ کے ساتھ اپنے دکھ درد بیان کی. امام بخاری رحمہ اللہ کتنے بڑے محدث تھے. موت کی تمنا کرنی جائز نہیں، لیکن بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے. امام بخاری ایک وقت آیا تھا، وہ بھی کہہ رہے کہ اللہ جی مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے آپ سے ملنا ہے. تیرے بندوں نے میرا زمین پہ جینا تنگ کر دیا ہے، اللہ جی مجھے آپ سے ملنا ہے. تو جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے میرے رب کریم اس کی ملاقات کی تمنا رکھتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں جو مجھ سے ملنا نہیں چاہتا میں بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا. ٹھیک ہے، تو دنیا میں بھی ہم سے دور رہا، قیامت کو بھی. تو لہذا تحیتہم یوم یلقونہ، قیامت کو جب ان کی ملاقات اپنے اللہ جی سے ہوگی تو کیا ملے گا انہیں؟ تحفہ سلام. سورہ یاسین میں ہم پڑھیں گے، آگے آ رہی ہے انشاءاللہ. سلام قولا من رب الرحیم، کہا جائے گا تمہیں مہربان اللہ کا سلام ہو. یہ تحفہ مل رہا ہے تمہیں، مہربان اللہ کا سلام ہو. فرشتوں کی طرف سے بھی تحفہ ملے گا. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. ابھی جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، فرشتے سلیوٹ ماریں گے، فرشتے بھی سلام کا تحفہ دیں گے. جنت میں داخل ہو جائے گا، میرے رب کریم کا دیدار ہو جائے گا. حضور فرماتے ہیں بنا کسی رکاوٹ کے، یہ جیسے تم 14ویں رات کا چاند دیکھ لیتے ہو آسمان کی طرف منہ کر کے، قیامت کو اللہ والے اللہ کا دیدار ایسے کریں گے، اپنے اللہ جی کے چہرے کے جام زیارت کے بھر بھر کے پیئیں گے، اللہ پلائیں گے، اور ان کا تحفہ سلام ہوگا. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، میرے اللہ نے ان کے لیے بہت عزت والا بدلہ تیار رکھا ہے. قیامت والے دن جس کو اللہ کہہ دے یہ میرا ہے، اس سے بڑا عزت اور مقام مرتبہ کیا ہے؟ یہ میرا ہے، میرے والے ادھر آ جائیں. سورہ یاسین ابھی جو آ رہی ہے اس میں یہی پڑھیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ تم، یہ میرے ہیں، میرے بندے الگ ہو جائیں، میرے والے ایک طرف ہو جائیں. تو یہ اجر ہے عزت والا. اللہ کریم نے پھر رسول اللہ علیہ السلام کے 5 اوصاف کا تذکرہ فرمایا. یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو جنت کی بشارت دینے والا، جہنم سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. وداعیا الی اللہ باذنہ، اپنے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا. وسراجا منیرا، وسراجا منیرا، چمکتا سورج بنا کے بھیجا. سراج، قرآن کریم نے 2 قسم کے سورج کا تذکرہ فرمایا. ایک ہے سراجم وہاجا، یہ جو آسمان والا سورج ہے جس کی روشنی ہمارے پاس پہنچتے پہنچتے تقریباً 8 منٹ اور 19 سیکنڈ لگتے ہیں. ایک یہ ہے جو 9 کروڑ میل کی دوری پہ ہے. ایک وہ سورج ہے باوجود اتنی دوری کہ اس کی تپش بڑی ہے. گرمیوں میں آپ کے سامنے کیفیت ہوتی ہے، لو چلتی ہے، ہیٹ شروع ہو جاتی ہے، یہ اس سورج کی تپش ہے. اور ایک سورج یہ ہے وسراج منیرا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ چمکتے سورج ہیں. جب وہ سورج طلوع ہوتا ہے لوگ اس کی گرمی سے بھاگتے ہیں. جب حضور کے حسن مبارک کا سورج طلوع ہوا تو لوگ دیوانہ ور حضور کی طرف دوڑتے چلے آتے تھے. اماں جی عائشہ فرمایا کرتی تھی، میں مختصر کرتا جاؤں، اماں جی عائشہ فرمایا کرتی تھی لنا شمس وللآفاق شمس، ایک ہمارا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے. ایک ہمارا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے. فإن الشمس تطلع بعد الفجر، یہ ابھی جو وقت چل رہا ہے، ابھی کچھ منٹوں کے بعد سورج نکلے گا.
अम्मा जान फरमाती हैं उम्मुल मोमिनीन कि आसमान का सूरज फजर के बाद निकलता है, वशम्सी तालियुम बादल ईशा, मेरा सूरज ईशा के बाद निकलता है। हुजूर का हुस्न मुबारक, मेरा सूरज ईशा के बाद निकलता है। एक आसमान का सूरज है, एक हमारा सूरज है, और हमारा सूरज सुबहान अल्लाह ये ईशा के बाद तुलू होता है, और हमारा सूरज सुबहान। हजरत हसन ने क्या कहा था, वाहसन मिन कलम तरक़तु आईनी, अरबी के अशार है हजरत हसन बिन साबित के, वाहसन मिन कलम तरक़तु आईनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाओ। मेरी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन कोई देखा ही नहीं, और किसी औरत ने आज तक आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई बेटा जन्म ही नहीं दिया, और यूं लगता है कि जैसे आप रब को कहते जा रहे हो, अल्लाह मुझे ऐसा ऐसा बना दीजिए, अल्लाह ने वैसा वैसा आपको बना दिया है। दुआ करें अल्लाह करीम ख्वाब में हुजूर का दीदार नसीब फरमा दे। जिनको ये ज़ियारत पाक हो चुकी है, अल्लाह करीम बार बार नसीब फरमा दे। हुजूर की ज़ियारत बहुत बड़ी चीज़ है, ये अपनी दुआओं में शामिल कीजिए। अल्लाह मुझे सरकार की ज़ियारत करवा दे। कसरत दुरूद पाक रखा करें, इंशाअल्लाह ज़ियारत हो जाती है। मुहद्दिसीन में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको हजार हजार मरतबा ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई है, तो उनमें शामिल होने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हमें सरकार की इन जीती जागती आंखों से जिंदगी में एक दफा तो ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत करवा दे, अल्लाह बार बार नसीब फरमा दे। व सिराजम मुनीरा, ये चमकता हुआ चराग आपको बनाया। व बशिरिल मोमिनीन, ईमान वालों को बिशारत दे दीजिए बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, अल्लाह की तरफ से उनके लिए बहुत बड़ा फजल है। वला तुतिअल काफिरीन वल मुनाफिक, जो मैंने शुरू में बात की थी कि काफिर मुनाफिक जो बातें कर रहे थे, मुसलमान बड़ा दिल रंजीदा कर लेते थे कि ये हमारे प्यारे नबी को बातें करते हैं, हमें बातें करते हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं इनको छोड़ दीजिए, इनकी बातों की परवाह न कीजिए, आप जिक्र किया करें। वदाअज़ाहुम, जो वो तकलीफें देते हैं, अजियतें देते हैं, उनकी भी परवाह न कीजिए। वतवक्कल अल्लाह, अब अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो जाएगा। कोई ये हमारे लिए भी उसूल है, ये रिश्तेदारी के मामलात, घरेलू मामलात, बड़ी बड़ी चपकलिशें हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जब कोई आपसे बहस करना चाहे, अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो जाया करें, ये एक आसान सा हल है। कोई आपको तकलीफ दे, अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो जाए। कोई आपको बातें सुनाए, अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो जाए। अल्लाह पे तवक्कुल कीजिए। वकफा बिल्लाहि वकीला, अल्लाह करीम काफी है कारसाज। अब निकाह के कुछ मसाइल शुरू हो रहे हैं, उनमें से एक मसला आज समाअत फरमा लीजिए। बाकी मसाइल का चूंकि रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम की हयात तय्यबा से जिक्र ताल्लुक है, तो इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी कल मैं उसकी तफसीलात अर्ज करूंगा। ये एक मसला जो हमारे आज के सबक की मुंतखब आयात में से आखिरी मुबारक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नकाहतुमुल मोमिनाती, जब आप मोमिना औरतों से निकाह कर लो। ये तलाक का एक मसला है। सूरत हाल ये है, एक बंदे का निकाह हुआ, हक मेहर है, अभी रुखसती नहीं हुई बच्ची की, उससे पहले खुदा न खासा कुछ हालात ऐसे बन जाए कि तलाक देने की नौबत आ जाए, तो फिर ये उसका मसला बताया जा रहा है कि जब तुम रुखसती से पहले तलाक, सुम्मा तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना, क़बल इससे कि उनको छुओ तुम उन्हें तलाक दे दो। ये देखिए कुरान करीम ने शर्मो हया का हमें दर्स दिया है। इशारतन किनायतन बात समझ आ रही है, बात सबको समझ आती है कि छूने से क्या मुराद है, लेकिन कुरान करीम ने वाशगाफ अल्फाज में नहीं बयान फरमाया कि तुम अपनी बीवियों से मुबाशरत करो, जमा करो, उससे पहले पहले तलाक दे दो। कुरान करीम ने इशारतन अल्फाज इस्तेमाल फरमाया हमें शर्मो हया सिखाने के लिए। कुछ मैनर्स होते हैं, कुछ उसूल होते हैं शर्मो हया के, तो कुरान करीम ने इशारा किया है कि औरत को छूने से पहले, मतलब सबको पता चल जाएगा मतलब क्या था, तो कुरान करीम ने फरमाया कि औरत को छूने से पहले, रुखसती होने से पहले तुम अगर उनको तलाक दे दो, फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन, तो तुम्हारे ऊपर, उन पर तुम्हारे लिए कोई इद्दत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा एक इख्तिलाफ है उलमा के अंदर। कुछ लोग इस बात के कायल हैं, वो कहते हैं खलवत सहीहा, एक ये डेफिनेशन बोली जाती है खलवत सहीहा। इसका मतलब वो ये लेते हैं कि रुखसती हो गई, मियाँ बीवी एक कमरे में बंद हो गए, अगरचे के
خامد نے بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا لیکن پھر بھی اس کے اوپر عدت ہوگی، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، جبکہ قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ بتاتی ہے کہ نہیں، قرآن کریم نے صرف ایک لفظ استعمال کیا چھونے کا، اگر تم نے اپنی بیوی کو چھو لیا تو پھر عدت اس بیوی کے اوپر ہے، اس سے پہلے عدت نہیں۔ وہ جو خلوت صحیحہ والا مسئلہ ہے وہ اختلاف ہو سکتا ہے، یہ علمی اختلاف ہوتا ہے، ہر بندے کی اپنی ریسرچ ہوتی ہے، تو وہ خلوت صحیحہ کے قائل جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میاں بیوی ایک کمرے میں اکیلے ہو گئے، لڑکی لڑکا نکاح کے بعد بس پھر وہ عدت والا معاملہ ہوگا اس کے اوپر، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ جب تک، کیونکہ عدت کا ایک مسئلہ یہ ہے، حکمت یہ ہے، عدت ایکچولی کہتے اس کیفیت کو ہیں کہ آیا پتہ چل جائے کہ اس عورت کی طرف اس خامند کا کوئی حمل تو نہیں ہے، صرف اس کنفرمیشن کا نام عدت ہے۔ تو چونکہ جب اس نے خامند نے چھوا ہی نہیں، ہاتھ ہی نہیں لگایا، تو پھر امپاسبل ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی، لہذا ایسی یہ مسئلہ ہے، یہ یاد رکھیے، ایسی لڑکی جو رخصتی سے پہلے یا خامند کے ہاتھ لگانے سے پہلے جس کو طلاق ہو جائے اس کے لیے عدت نہیں ہوتی۔ اب ایک مسئلہ اور، وہ بھی ذہن نشین رکھیے، ہماری روزمرہ زندگی میں ایسے مسائل آتے رہتے ہیں۔ ایک مسئلہ اور، ایک لڑکی کا نکاح ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، خامند کے پاس نہیں گئی، خامند فوت ہو جاتا ہے، ایسے مسئلے اکثر میرے پاس کئی دفعہ آیا ایسا مسئلہ، خامند فوت ہو جاتا ہے، اب کیا ہوگا؟ اب عدت ہوگی، بے شک رخصتی نہیں ہوئی، خامند نکاح کرنے کے بعد رخصتی سے پہلے اگر خامند فوت ہو جائے، خامند کی وہ بیوہ بن جائے گی، وہ عدت بھی کرے گی 4 ماہ 10 دن، اور اس کو وراثت میں حصہ بھی بیوی کا پورا ملے گا جتنا ایک بیوی کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، ذہن نشین رکھیے گا، زندگی میں کام آئے گا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں فَمَتِّعُوهُنَّ، تم ان کو چھوڑ دو، ان کو فائدہ دے دو، یعنی کچھ دے دلا کے، وہ کتنا جو حق مہر مقرر کیا جائے، اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو پھر نصف اس کا ہوتا ہے، آپ نے 1 لاکھ حق مہر بند ہے، اگر رخصتی نہیں ہوئی 50,000 دے کے وہ سیپریشن ہو سکتی ہے، ڈیورس ہو سکتی ہے۔ فَمَتِّعُوهُ، یا اس کا ایک حل قرآن کریم نے یہ بھی بتایا کہ یا یہ چھوڑ دیں یا وہ چھوڑ دیں، یعنی لاکھ مقرر تھا فار ایگزامپل، تو حق تو یہ ہے کہ 50,000 دے دو، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہے نہیں جی میں لاکھ ہی دیتا ہوں، یہ اس کی مہربانی ہے، اگر لڑکی کہتی ہے نہیں جی میں جو مجھے 50,000 مل رہا ہے میں وہ بھی چھوڑتی ہوں، یہ اس کی مہربانی ہے۔ یہ جہاں پہ فریقین کی سیٹنگ ہو جائے آپس میں، یہ شریعت نے ہمیں اختیار دیا لڑکے لڑکی کو کہ وہ پھر جہاں پہ بھی ان کی آپس میں کوئی کمٹمنٹ ہو جائے وہاں پہ وہ اس رستے کو اختیار کریں۔ فَمَتِّعُوهُنَّ، لڑکی کو طلاق دینے سے پہلے کچھ دے دلا دو تاکہ وہ فائدہ اٹھا لے۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دو، یہ نہیں آج طلاق دی اور عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے پھر صلح کا پیغام دے دیا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، پھر طلاق دے دی، پھر طلاق دے دی، ایسے طلاق اور نکاح کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، فرمایا انہیں چھوڑ دو، اچھے طریقے سے چھوڑ دینا۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے۔ میرے اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی آیات کا فہم اور شعور نصیب فرما دے، ہماری زندگی کا ایک ایک پل قرآن و سنت کے مطابق بن جائے، اور دعا کیجئے ذکر کی مناسبت سے جو آج میں نے گزارشات کی ہیں، میرے اللہ کریم ہمیں ہمارے گھر والوں کو اپنے ذاکرین لوگوں میں شامل فرما لے، ہمیں کثرت سے ذکر کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارے دلوں کی غفلت کو اللہ دور فرما دے، ہماری سوچوں میں، دل کی دھڑکنوں میں، خیالات میں، تخیلات میں، سانسوں میں اور زبان کے الفاظ میں ہر وقت اللہ کا ذکر سما جائے، انشاءاللہ دنیا آخرت کی کامیابی ہو جائے گی۔ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی خیر و برکات اللہ تعالی ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دے۔ ہم اللہ کی توفیق سے اپنی صبح کا آغاز فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں، اس کی بدولت میرے اللہ تعالی ہمارے دن کے باقی معاملات میں بھی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما دیں۔ جو نرینہ اولاد کی آرزو مند ہے میرے کریم اللہ نیک بیٹے نصیب فرما دیں، جو صاحب اولاد ہے اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور فرما بردار فرما دیں، جو معاشی مشکلات کا شکار ہے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیں، رزق حلال کی فراوانی نصیب فرما دے، اور اللہ کریم ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما کے ہمارے دنیا سے جانے والے پیارے والدین، عزیز و اقربا، اہل خانہ اور دیگر احباب ان کی مغفرت فرما کے جنت الفردوس میں انہیں اللہ مقام نصیب فرما۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس پڑھا رہے تھے، جسے ویڈیو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید
کا ترجمہ و تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434 قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔